الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، یہ کہانی ہے بھارتی ریاست پنجاب کے ایک دور دراز کے گاؤں کی، جہاں پر دو گھر ایسے تھے جنہوں نے پورے گاؤں کی قسمت تبدیل کر دی، اور وہ سب لوگ ان گاؤں والوں کی کہانی سن کر حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ کس طریقے سے قرآن لوگوں کی زندگیوں کو بدل دیتا ہے، انہیں راہ حق پر لے کر آتا ہے، اور پھر یہی قرآن ان کی بخشش اور نجات کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ ایک گھر مسلمان کا اور دوسرا گھر ہندوؤں کا تھا۔ مسلمان جو یہاں اقلیت میں تھے، وہاں پر ایسا کیا ہوا کہ پھر پورا گاؤں اسلام قبول کرنے والا بن گیا؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے آگاہ کیا جائے گا، لہٰذا آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اور آگے بڑھنے سے پہلے تمام دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش ہے کہ اگر انہوں نے ابھی تک ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں، تاکہ مزید لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ان تک بر وقت پہنچتا رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور کمنٹ باکس میں سبحان اللہ لکھنا ہرگز مت بھولیے گا۔ ناظرین گرامی، ایک گھر میں رہنے والے لوگ مسلمان تھے، جبکہ اس کے بالکل ساتھ والے گھر میں رہنے والے ہندو مذہب کے ماننے والے تھے۔ مسلمان گھرانے سے کام کرنے کے لیے گھر کے مرد باہری ملکوں میں کام کرتے تھے، جبکہ گھر پر موجود عورتیں اور بچے دین اسلام کا مکمل طور پر پرچار کرنے والے اور دین اسلام پر چلنے والے تھے۔ اس گھر میں چھوٹی بچی بھی تھی، جو ساتھ والے ہندو گھرانے کی چھوٹی بچی کے ساتھ مل کر اسکول جایا کرتی تھی، اور چونکہ اسکول ایک ہی جایا کرتی اور گھر بھی بالکل ساتھ ساتھ لگے ہوئے تھے، لہٰذا دونوں میں دوستی بہت زیادہ تھی، یہاں تک کہ ایک دوسرے کے گھر آنا جانا بھی لگا رہتا تھا۔ دونوں گھروں کے اندر ایسی کوئی بات موجود نہیں تھی کہ ساتھ والے گھر کے لوگ ہمارے دین اور ہمارے مذہب سے تعلق نہیں رکھتے، لہٰذا ان سے دوری اختیار کی جائے، بلکہ بچے ایک دوسرے کے گھروں میں جا کر کھیلتے، ادھر ہی کھانا کھاتے، اور گھر کے لوگ بھی ایک دوسرے کو ملنے والے تھے۔ اب یہ دونوں بچیاں جب بڑی ہونے لگی تو مسلمان گھرانے کی بچی کو قرآن کریم کی تعلیم کا بندوبست کیا جانے لگا۔ جب یہ دونوں بچیاں اسکول سے واپس آتی، کھیل کود سے فارغ ہو جاتی، تو مسلمان گھرانے کی عورت اپنی بیٹی کو بٹھاتی اور اسے قرآن کریم کے متعلق تعلیم دینے لگتی۔ سب سے پہلے اسے الفاظ سکھانے لگتی اور نورانی قاعدہ پڑھانے لگی۔ چونکہ دوسری بچی جو کہ ہندو گھرانے سے جس کا تعلق تھا، وہ بھی اس گھر میں آیا کرتی، تو اس نے بھی کہا کہ میری دوست جو پڑھتی ہے مجھے بھی یہی پڑھنا ہے۔ پہل تو مسلمان عورت نے اس کو سمجھایا کہ بیٹی، یہ تمہارے پڑھنے کی چیز نہیں، تم ہندو گھرانے سے تعلق رکھنے والی ہو، لیکن اس کے بعد وہ بچی ساتھ بیٹھ کر پڑھنے لگی۔ اب آہستہ آہستہ یہ دونوں بچیاں نورانی قاعدے سے آگے بڑھی، الفاظ جوڑنے لگی اور پہلا پارا پڑھنے لگی۔ یہ بچی جو کہ ہندو گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، یہ بھی ساتھ ساتھ قرآن مجید پڑھتی رہی۔ وقت گزرتا گیا، اور ایک عرصہ گزر جانے کے بعد جب ان دونوں بچیوں نے قرآن پاک پڑھ لیا، تو اس ہندو گھرانے سے تعلق رکھنے والی لڑکی کو اب شعور بھی آ چکا تھا، اور اس نے یہ بتایا کہ میرے گھر والے تو میری شادی کرنے والے ہیں، لیکن مجھے فکر اس بات کی ہے کہ جس سے میری شادی ہونے والی ہے وہ دین اسلام سے نفرت کرتا ہے، وہ قرآن کریم سے نفرت کرتا ہے اور اس کے شدید ترین مخالف ہے۔ مسلمان گھرانے کی لڑکی کی ماں نے کہا کہ دیکھو بیٹی، اللہ بہت بڑا ہے، وہ زبردست حکمت والا ہے، اگر تمہارے گھر والے تمہاری شادی کر رہے ہیں تو تم شادی کر لو، بے شک وہ تمہارے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ ضرور بنا دے گا۔ آخر کار شادی قریب آنے لگی، گھر میں تیاریاں مکمل ہو چکی تھی۔ مسلمان گھرانے کے لوگ جب ہندو گھرانے کی شادی میں شرکت کے لیے گئے تو انہوں نے جانے سے پہلے ایک قرآن کریم لیا اور اس کو اچھی طرح سے ڈھانپ کر اسے شادی کے تحفے کے طور پر پیک کر
کے اپنے ساتھ لے کر گئے۔ اس چھوٹی بچی کو جس کی شادی ہو رہی تھی اس کو یہ تحفہ دیا اور اس کے گھر والوں کے ساتھ یہ شرط طے رکھی کہ یہ اپنے سسرال جا کر ہی اس تحفے کو دیکھے اور یہاں پر اس کو مت کھولا جائے، تو ان کی یہ شرط مان لی گئی۔ اب وہ بچی جب اپنے سسرال پہنچی اور اس نے سسرال میں اپنے اس تحفے کو کھول کر دیکھا تو یہ قرآن کریم تھا اور وہ بے حد خوش ہوئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ پریشان بھی تھی کہ اگر اس کے شوہر کو پتہ چلے گا کہ وہ اپنے ساتھ قرآن کریم لے کر آئی ہے تو وہ اس کو قتل کر دے گا، لہٰذا اس نے قرآن کریم کو چھپا دیا اور پھر اس نے یہ معمول بنا لیا کہ جب اس کا شوہر کام کے لیے باہر جاتا تو وہ چپکے سے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے قرآن کریم نکالتی، قرآن کریم پڑھتی اور اس سے سکون حاصل کرتی۔ مزید وقت گزرتا گیا اور اب یہ ہندو لڑکی ایک دن اس کو پتا چلتا ہے کہ وہ پیٹ سے ہے، یعنی وہ ماں بننے والی ہے۔ اس کے لیے اب زیادہ فکر کی بات یہ تھی کہ میں تو قرآن پاک پڑھتی ہوں اور اسلام کو پسند کرنے والی ہوں، لیکن میرا بچہ، اس کا مذہب کیا ہوگا؟ وہ اس بات پر بہت عرصہ پریشان نہیں اور دوسری جانب اس کا شوہر بھی بیمار رہنے لگا۔ اس کا شوہر جب ڈاکٹر کے پاس گیا، اس کے ٹیسٹ کیے گئے تو پتا چلا کہ اسے کینسر ہے۔ اب وہ گھر آیا اور اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو، ہم والدین بننے والے ہیں، ہمارے گھر ایک بہت بڑی خوشی آنے والی ہے، لیکن میں تمہارے سامنے سچ بولنا چاہتا ہوں اور سچ یہ ہے کہ مجھے کینسر ہے، کینسر کی آخری اسٹیج ہے اور شاید میں اپنے بچے کا منہ تک بھی نہ دیکھ پاؤں، اور اس سے پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم میرے بچے کی حفاظت کرو گی اور اس کی پرورش کرو گی۔ اس عورت نے کہا کہ جب تم ہار مان ہی چکے ہو اور تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس وقت بہت کم ہے تو بس پھر اب جو میں کروں تم میرے ساتھ رہنا اور میرا ساتھ دینا اور اس سے مجھے مت روکنا۔ وہ خاتون قرآن کریم نکال کر لائی اور وضو کرنے کے بعد قرآن پاک پڑھا اور قرآن پاک پڑھ کر اس پر پھونکنے لگی۔ یہ بھی جان چکا تھا کہ میری بیوی قرآن پاک پڑھ رہی ہے، لیکن چونکہ اس کے پاس ہمت نہیں تھی، وہ یہ جانتا تھا کہ بہت جلد وہ کینسر سے مرنے والا ہے، لہٰذا وہ خاموش رہا۔ اس کی بیوی نے یہ معمول بنا لیا کہ وہ روزانہ قرآن کریم نکالتی، اس کو پڑھتی اور اپنے شوہر پر دم کرتی۔ کچھ عرصے کے بعد اس کے شوہر کی طبیعت بہتر ہونے لگی اور جب دوبارہ ٹیسٹ کروائے گئے تو کینسر ختم ہو گیا۔ اس عورت نے اپنے شوہر کے سامنے قرآن کریم رکھا اور اسے بتایا کہ میں بہت عرصے سے قرآن پاک پڑھ رہی ہوں اور تمہاری بیماری بھی اسی قرآن کریم کی وجہ سے دور ہو گئی ہے، لہٰذا اب ہم دونوں کو اسلام قبول کر لینا چاہیے۔ اس کے شوہر نے بھی اس بات سے اتفاق کیا اور پھر ان دونوں میاں بیوی نے مل کر اسلام قبول کر لیا اور ان کے یہاں جو بچہ پیدا ہوا تو وہ بھی مسلمان بچہ پیدا ہوا۔ ناظرین گرامی، یہ ہے قرآن پاک پڑھنے کی برکت اور قرآن سے حاصل ہونے والا فائدہ، لیکن ایک لمحے کے لیے ذرا سوچئے کہ آپ کے اور میرے گھر کے اندر جو قرآن کریم کا نسخہ موجود ہے، ہم نے اس کو گھر کے سب سے اوپر کے مقام پر رکھا ہے۔ نہ تو ہم قرآن پڑھتے ہیں، نہ قرآن سمجھتے ہیں اور نہ ہی اس کو اپنی زندگیوں میں شامل کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نہ ہماری زندگیوں میں برکت ہے، نہ ہمارے کاروبار میں آسانی ہے اور روز بروز ہمارے لیے مصیبتیں اور پریشانیاں بڑھتی ہی جا رہی ہیں، کیونکہ ہم نے قرآن پاک سے دوری کو اختیار کر لیا ہے۔ فلاح کا، کامیابی کا اور آسانی کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ یہ ہے کہ قرآن کریم پر عمل کرنا۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک پر عمل کرنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔